بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا نے اسلام میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ یزید چونکہ بہن بیٹیوں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، کھلے عام شراب اور جوا کھیلتا تھا، اور اس کی اسی ملحدانہ حرکتوں اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد سے مدینہ کے لوگوں میں اس قدر جوش پھیل گیا کہ اہل مدینہ نے یزید کو معزول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے عبداللہ بن کھنتلہ کو اپنا گورنر مقرر کر دیا اور یزید کے بنائے ہوئے گورنر عثمان بن محمد بن ابو سفیان کو مدینے سے نکال دیا۔ یزید نے مسلم ابن عقبہ کو، جو خون ریزی میں مشہور تھا، کثیر فوج دے کر مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یزیدی فوج مسلم ابن عقبہ کی قیادت میں مقام حرا پر پہنچا تو اہل مدینہ نے ان سے آ کر مقابلہ کیا۔ چونکہ اہل مدینہ کی تعداد شامیوں کے مقابلے میں کم تھی، اسی لیے شکست ہوئی۔ اسی جنگ میں بڑے بڑے مہاجر و انصار صحابہ رسول شہید ہو گئے۔ اسی شکست کے بعد شامی مدینہ رسول میں گھس گئے، مزارات اور ان کی زینت و آرائش کو مسمار کر دیا، ہزاروں عورتوں سے بدکاریاں کیں جن میں صحابہ رسول کی عورتیں اور لڑکیاں شامل تھیں۔ شہر کو لوٹا گیا اور 3 دن تک قتل عام جاری رہا۔ 10,000 سے زائد لوگ، جن میں علماء، محدث اور حافظان قرآن تھے، ان سب کو شہید کیا گیا۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے جو اپنی نجاست کے ذریعے مسجد نبوی کو ناپاک کر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ کے حرم مطہر کی توہین کی گئی، اور اسی ظلم و ستم کے ساتھ پھر سے یزید کی بیعت لینا شروع کر دی گئی۔ جو انکار کرتا تھا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ اس رسوائی اور ناگہانی آفت سے صرف 2 لوگ ہی بچے رہے، ایک حضرت امام علی زین العابدین بن حسین علیہ السلام اور علی بن عبداللہ ابن عباس، کیونکہ اب یزید کا حکم تھا کہ اہل بیت رسول سے میری بیعت نہیں لینی۔ یہی واقعہ تاریخ میں واقعہ حرا کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے کے بعد سے مدینہ ایک نخلستان بن چکا تھا، جسے امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے دوبارہ آباد کیا۔ واقعہ حرا کے دوران امام علی زین العابدین علیہ السلام اس گاؤں کی طرف چلے گئے تھے جہاں امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام خلیفہ عثمان کے دور میں قیام پذیر تھے۔ واقعہ حرا کے دوران جب مروان ابن حکم نے اپنے خاندان کی تباہی کا یقین کر لیا تو وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں اپنی جان اور اپنی عورتوں کی بے حرمتی سے ڈرتا ہوں، لہٰذا تم ہماری محافظت کرو۔ عبداللہ بن عمر نے اس وقت انکار کر دیا اور پھر یہ اپنی درخواست امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس لے کر آیا اور محافظت کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ ہمارا خاندانی دشمن ہے اور واقعہ کربلا میں بھی اس نے اپنی پوری دشمنی کا اظہار کیا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے تم اپنے بال بچوں کو میرے پاس بھیج دو، جہاں پر میرے اہل بیت رہیں گے وہاں پر تمہارے بچے بھی رہیں گے۔ واقعہ حرا کے دوران مسلم ابن عقبہ نے حکم دیا کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کو بلایا جائے۔ ابھی امام علیہ السلام تشریف نہ لائے تھے کہ مسلم ابن عقبہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے امام اور آپ کے خاندان کی برائیاں کرنا شروع ہو گیا، اور جو بھی اس کی زبان پر آیا کہتا چلا گیا۔ مسلم ابن عقبہ ابھی برائیاں ہی کر رہا تھا کہ اسی دوران امام علی زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے۔ جیسے ہی اس کی نظر امام علیہ السلام پر پڑی تو اس پر امام کا رعب و جلال طاری ہو گیا اور وہ بسر و قد تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے بات چیت کی اور امام علیہ السلام واپس چلے گئے۔
امام کے واپس جانے کے بعد کسی نے مسلم سے پوچھا کہ آپ نے امام کی تعظیم کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے قصداً ایسا نہیں کیا، بلکہ علی زین العابدین کے روب و جلال کو دیکھ کر میں مجبور ہو گیا کہ میں ان کی تعظیم کروں۔ واقعہ ہرا میں مدینے کا کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو یزید کی بیعت نہ کرے اور قتل ہونے سے بچ جائے، لیکن امام علی زین العابدین علیہ السلام بیعت نہ کرنے کے باوجود بچ گئے، بلکہ امام علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ ہی نہ کیا گیا۔ یزید کا حکم تھا کہ جو ظلم ہو سکے وہ کرو اور اس کی بنا پر میری بیعت لو، لیکن یاد رکھو کہ علی بن الحسین کو نہ چھیڑنا، کہ وہ بھی میری بیعت پر حسینی کردار پیش کرے گا اور پھر ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ واقعہ ہرا بتاریخ 27 ذو الحجہ سن 63 ہجری کو رونما ہوا۔ مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم ابن عقبہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن محرم سن 64 ہجری میں مکہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں واصل جہنم ہو گیا۔ مسلم ابن عقبہ نے مرتے وقت اپنا جانشین حسین بن نمیر کو مقرر کر دیا۔ حسین بن نمیر وہی ملعون تھا جس نے کربلا میں شہزادہ علی اکبر بن حسین کو برچھی ماری تھی۔ مکہ معظمہ پہنچ کر اس نے رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا، خدا کے گھر کو سنگ باری اور آگ سے حملہ کر کے بیت اللہ کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اسی محاصرے کو 40 دن گزرے تھے کہ اسی دوران یزید پلیت بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یزید کے مرنے کی خبر کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے غلبہ حاصل کر لیا اور حسین بن نمیر بھاگ کر مدینہ جا پہنچا۔ مدینے میں قیام کے دوران رات کے وقت یہ ملعون اپنے کچھ سواروں کے ساتھ غذائی سامان کی فراہمی کے لیے گاؤں جا رہا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ امام کے ہمراہ کچھ اونٹ تھے جن پر غذائی سامان لدا ہوا تھا۔ اس نے آپ سے وہ گلہ خریدنا چاہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے اس کی ضرورت ہے تو ہم سے یوں ہی لے لے، ہم اسے فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ میں اسے فقراء مدینہ کے لیے لایا ہوں۔ حسین بن نمیر نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام علی بن حسین ہے۔ پھر امام نے اس ملعون سے نام دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں حسین بن نمیر ہوں۔ اس کا نام سن کر امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، لیکن امام کی کرم نوازی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرے باپ کے قاتلوں میں سے ہے اور میرے جوان بھائی کا قاتل ہے، اسے سارا غلہ مفت دے دیا اور فقراء مدینہ کے لیے دوسرا بندوبست فرمایا۔ اس ملعون نے جب آپ کی کرم نوازی دیکھی تو امام علیہ السلام سے کہا، یزید کا انتقال ہو چکا ہے اور میں آپ سے زیادہ مستحق خلافت کسی کو نہیں سمجھتا، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں کہ میں آپ کو تخت پر بٹھا دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خداوند عالم سے عہد کر چکا ہوں کہ ظاہری خلافت کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ سید الساجدین زین العابدین حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ویڈیو کا 7واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی محمد